وہ اس گرمی میں اور اس پانی کے ناپید ہونے پہ، اس ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ پہ ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ بہت ہی کرب میں ہیں۔ پاکستان اس وقت جس قسم کے مسائل سے، جس قسم کی مہنگائی سے گزر رہا ہے، اگر انسان، اور وہ بھی کراچی کا انسان، کراچی کا پاکستانی، جو کہ 68% ریونیو ملک کا اور 95% ریونیو اس صوبے کا کما کر دیتا ہے، وہ رات کو اگر سو نہ سکے اور اسے صبح اٹھ کر پانی، 2 گھونٹ پانی نہ ملے، تو ہم کیسے لوگوں کو اس ملک میں اپنی ان کی خدمات کو لگانے، ان سے ٹیکس لینے کی بات کریں گے، ان سے ان کی خدمات کو لینے کی بات کریں گے، ان کو محب وطن بنائیں گے، ان کے اندر پیٹریوٹزم جو ہے وہ کریٹ کریں گے؟ تو یہ بہت ہی ایک سانحہ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کراچی میں، ایک بہت ہی ایمرجنسی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کراچی میں۔ تو آپ حضرات کے توسط سے صوبائی حکومت کو، کے الیکٹرک کو، واٹر بورڈ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے، ہمارے منتخب نمائندوں نے لوگوں کے صبر کے پیمانے کو لبریز ہونے سے روک رکھا ہے، سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بہت دیر تک یہ والا آپشن نہیں ہے کہ ہم صبر کی بات کرتے رہیں۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو خدارہ بیانات دینے کے بجائے یہ جو ادارے ہیں، کے الیکٹرک ہے اور ہیسکو ہے حیدرآباد میں اور اندرون سندھ میں، اور سیپکو جو ہے وہ، اور ہیسکو ہے، اور کے ای ہے کراچی میں، اور واٹر بورڈ ہے، اور دوسرے ادارے ہیں جو پانی کے سندھ بھر میں، ان سب سے میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ لوگوں کے اس مسائل پر خدارہ اپنی گردن، اپنا منہ جو ہے وہ ریت میں ڈال دینے سے یہ بلا نہیں ٹلے گی، اس کو کنفرنٹ کریں، ان مسئلوں کو ریزالو کریں، ورنہ ایک بہت بڑے کرائسس کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ سارا مسئلہ۔ تو یہ آپ کے ذریعے سندھ کے کی گورنمنٹ کو بھی، اور حکمراں پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، وزیر اعظم پاکستان صاحب اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، پیمرا ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کے گوش گزار ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت بہت، حیدرآباد میں، کراچی میں، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص، اور تو تمام سندھ بھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن کراچی اس وقت جو ہے وہ ابھی اپنی پریشانیوں کے عروج پر ہے، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آپ کے ذریعے حکومت وقت کو کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ، اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں، اگر چوری ہو بھی رہی ہے، کہیں پہ لیکیجز ہیں، اس کو ابھی اس گرمی میں کم سے کم اس کو جانے دیں، رہنے دیں، اور مہینے کے بعد ذرا موسم جب ٹھیک ہو تو ان تمام لیکیجز کو جو ہے وہ پر کرنے کی، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر فاروق بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی نے اچھی تفصیلی گفتگو کی ہے، صرف 1-2 پوائنٹس اس میں یہ ایڈ کرنے ہیں کہ وفاق نے کراچی کو ٹیکس کی بھرمار کر کے، ویسے تو پورے ملک میں ہے، لیکن جو اس کا اطلاق کراچی پر ہوگا اور ہو رہا ہے، تو کراچی بن گیا ہے ٹیکساچی، کیونکہ کئی دھاری تلواروں سے کٹتا ہے۔ وفاق نے بھی ٹیکس کی بھرمار کی، صوبے نے بھی، چونکہ سارا ریونیو کراچی سے آتا ہے صوبے کا، تو اب آپ بتائیے کہ کراچی کو اب کراچی کہا جائے یا ٹیکساچی کہا جائے؟ تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، کراچی واٹر بورڈ نے سانحہ کربلا کی یاد تازہ کی ہے، اور آج کے وقت کے یزید کی طرح، جیسے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے سانحہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کا پانی روکا تھا، اسی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے، مقصد یہ انہی کے سلسلہ ہے نا یہ، کیونکہ یہ پانی روکنے والے ہیں، یہ ترسانے والے ہیں، لوگوں کو پیاسا مارنے والے ہیں۔ ٹینکر سپلائی اپنی جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن لائنوں میں پانی نہیں آ رہا۔ ہر طرح کے بل کراچی والے دے رہے ہیں، حیدرآباد والے دے رہے ہیں، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص والے بھی دے رہے ہیں، لیکن نہ انہیں گیس مل رہی ہے نہ بجلی۔ اور یہ بجلی پانی کا بحران، یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے جس نے لوگوں کو خودکشی پر مجبور کیا ہے، خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اموات ہو رہی ہیں گرمی سے اور ہیٹ ویو سے، جتنے عمر رسیدہ لوگ ہیں، تھوڑے سے بیمار ہیں،
اگر یہ ہیٹ ویو نہ ہو، یہ پانی کا بحران نہ ہو، بجلی کا بحران نہ ہو، تو شاید ان کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی لانگیوٹی ہو، کچھ طوالت ہو، لیکن اس بجلی اور پانی کے بحران نے ان کے موت کے پروانے بن کر ان کی زندگیوں سے چھین لی۔ 500 سے زیادہ، 500 تو 3 روز پہلے کی فگر تھی، اب تو 1000 تک چلی گئی ہوگی۔ پھر لوگ بغاوت پر آمادہ ہوں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اور آ گئے ہیں۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر پانی میرا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہے بھائی۔ اور لوگوں نے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے، پانی کے ٹینکرز کا محاصرہ کر کے، ان کے والو اور نل کھول کے سڑکوں پر پانی کو بہا دیا، لیکن کہا کہ یہ پانی کسی کو بھی نہیں پینے دیں گے اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو جب یہ حالات، تو یہ غم و غصہ بغاوت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد انارکی، کیوس، طوائف الملوکی اس طرف جا رہے ہیں، بدامنی، اسٹریٹ کرائم، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جس شہر سے 60% ریونیو آ رہا ہے، مصطفیٰ بھائی نے بتایا، اگر اس کو اس طرح نظر انداز کیا جائے گا، چونکہ بجٹ تو ایک کڑوا گھونٹ تھا جو سب کو، ہم نے تو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پیا ہے بھائی۔ ہم نے تو یہ سمجھ کے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ وڈیروں پر ٹیکس لگانا نہیں ہے، جاگیرداروں پر، بڑے بڑے زمینداروں پر لگانا نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے غریب بچے، پھر مارک اپ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے نا، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بجلی، تیل، گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں، پھر پانی کے بل اب کتنے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ قطعی اور قطعی ایک مہذب معاشرے کی علامتیں نہیں ہیں، جنگل کا قانون ہے۔ تو یہ جو صوبائی حکومت، پانی، خاص طور پہ صوبائی حکومت، K4 میں جو تاخیر ہوئی 15 سالوں کی، تو ہم نے جو صوبائی جماعت ہے ان کے بڑوں کو بھی آگاہ کیا ہے، ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، رہی ہیں، اور انہیں بھی اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھیں۔ باقی کئی اور معاملات ہیں، لیکن آج پانی اور بجلی پر فوکس کرنا تھا۔ لگتا ہے کہ کربلا کے سانحے کے وقت اگر کے الیکٹرک ہوتا تو اس وقت اگر واٹر بورڈ نے پانی بند کیا تھا تو کے الیکٹرک بجلی بند کرتا، حضرت امام حسین کی بھی، شہدائے کربلا کی بھی۔ اور آج ہماری بجلی بند ہے۔ 18 گھنٹے جو مینول ہے کنزیومر کا، وہ 7 گھنٹے سے زیادہ اجازت نہیں دیتا، کچھ بھی ہو، ڈیفالٹر ہو، کچھ بھی ہو، 7 ساڑھے 7 گھنٹے سے زیادہ بجلی بند نہیں ہو سکتی۔ 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، یہ کراچی کا حال ہے۔ اچھا فاروق سنار بھائی، یہ جو پانی اور بجلی کا بحران آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ مجرم کراچی کے عوام کا وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے؟ دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ اور دوسرا، آپ کے تو گورنر صاحب یہاں پہ بڑی بڑی میٹنگ کر کے گئے ہیں توانائی والوں کے ساتھ، اور فوٹو سیشن بھی ہوئے، اس کا بھی کوئی رزلٹ ملا؟ دیکھو بھائی، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے؟ نہیں، وہ تو پورے پاکستان کی حکومت ہے بھائی۔ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی سیکنڈ ٹیئر ہے، تو گورنمنٹ جو حکمرانی کرتا ہے، جو وفاق کی حکمرانی ہے، اس کی پوری وفاق تو پورے پاکستان کے چپے چپے پہ اس کی حکمرانی ہے، اور اس کی سیکنڈ ٹیئر ہے ڈیفینیٹلی جو ہے پروونشل گورنمنٹ۔ ہم سب سے، دونوں سے گزارشات کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر یہ تمام معاملات جہاں جہاں اٹھا سکتے ہیں، مسئلے مسائل حل کروا سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے سے، پروونشل گورنمنٹ سے، قومی وفاقی حکومت سے۔ اگر ہم یہ نہ کر رہے ہوں تو ابھی اس سے زیادہ تباہی ہو رہی ہو۔ تو یہ جو ہمارے لوگ کوششیں کرتے ہیں، آپ نے گورنر صاحب کا ذکر کیا، اور لوگ بھی ہیں، وہ سب ان کوششوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جو کہ اور زیادہ خراب ہو سکتے تھے وہ خراب نہیں ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کاسمیٹک کرنے کا کوئی شوق ہو، ہم جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں ابھی وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ڈپارٹمنٹ خود سے ولنگلی یہ نہیں کرے گا تو پھر اس میں مسئلے مسائل جو آج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ آج پریس کانفرنس، پریس بریف یہ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ یہاں شور شرابہ کرتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، تو شاید یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ بہت سارے معاملات بجلی کے یا پانی کے ابھی بھی تھوڑے کسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ اب ہم شور کہاں مچائیں گے۔ یہ ایک فورم تھا، عوام کے نمائندے یہاں تھے، تو کل رات سے جو حیدرآباد کا حال کیا گیا واسا نے،
پانی کے معاملے میں اور ہیسکو نے بجلی کے معاملے میں تقریباً 90% حیدرآباد میں کل رات سے بجلی نہیں ہے، کل رات سے. تو مطلب یہ وسیم حسین کا اور علیم خان زادہ کا استقبال کرنے کے لیے ہیسکو والے اور واسا والوں نے تیاری کے لیے بیٹا آ جاؤ، بہت ہمارے خلاف بیانات دے دیے. تو یہ بدلہ لیا جا رہا ہے. ہم بھی جا رہے ہیں کراچی، ہمیں بھی ڈر ہے کہ یہ بدلہ ہم سے بھی لیا جائے گا. اسی لیے آپ کو گواہ بنا کر جا رہے ہیں کہ پورے ملک کو ہمارے ساتھ کھڑا کریں، کیونکہ کراچی صرف ہمارا نہیں ہے، پورے ملک کا. لاہور، پشاور، کوئٹہ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کراچی جتنا ہمارے لیے ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے لیے. سر آپ نے جو میٹنگ ابھی کی ہے اس کا حوالہ آپ نے نہیں بتایا کہ پی 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 لیڈرشپ کا کیا رسپانس ہے، اور یہ کریمنل آفینس ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ اور واٹر شارٹیج کی وجہ سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس پہ تو سو موٹو بھی بنتا ہے مگر نہیں دیا گیا. کیا یہ ریٹ پیٹیشن بھی کی جائے گی تاکہ اس پہ دیکھیں ہم پاکستان آپ کی تو ذرا احتیاطی کیجیے گا، پارٹی ہیں، مجھے عدالت کے سوال ہے. پاکستان کی پارٹی ہیں اور ہم پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختلافات نظریات کے رکھنے کے باوجود ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے مراد لینے کے لیے نہیں. جن پارٹیز کے پاس حکمرانی ہے ان سے ہم لوگوں کے لیے مراد چاہتے ہیں، لوگوں کے بس ہم ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہم جتنی مدد کر سکیں ان کی ہم وہ کریں. یہی مقصد ہے. اور ہم ڈیفینیٹلی سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تو بات چیت تو سب سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اور ایم کیو ایم نے اس حوالے سے ہمیشہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تو ہم نے ادروائز کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں. جی یہ بالکل ایم کیو ایم کے پاس پورے شہر کا ہر شعبے کے حوالے سے ایک پورا ایک ماسٹر پلان ہے. ہم نے اتفاق سے ہم دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میئرشپ کی ہے وہاں پہ. ہم نے صرف یہ رائے دینا اور مشورے دینا نہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے. آج جن چیزوں کا اب ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ شہر ایسا نہیں تھا. ہمارے زمانے میں پینے کے پانی کی اتنی روداد نہیں سنائی جاتی تھی، بجلی کے مسائل نہیں تھے، وہاں پر جو وہ اس طرح سے اسنیچنگ کے لیے لوگ نہیں مارے جا رہے تھے. تو ہم نے باقاعدہ اس کو کر کے دکھایا. اور اس وقت دنیا جانتی ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. تو صرف مشورے دینا نہیں بلکہ اور پلان دینا نہیں، بلکہ ہم نے اس پلان کو پریکٹیکلی عمل کر کے بھی دکھایا. اور جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس کو دوبارہ کریں گے. شکریہ. نہیں ایسا نہیں، ہم نے ایسی جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے. جی آخری سوال. جی یہ ہے کہ ہمیشہ شیڈو بجٹ کم از کم 2002 سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ اس دفعہ بھی کیا آپ نے کچھ شیڈو بجٹ دیے اور کوئی تجویز آپ کی اس بجٹ میں شامل ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ جو پہلے سوال پوچھا نا، چے گویرا ایک فلاسفر اور ایک بڑا لیڈر تھا پولیٹیکل، اس کا یہ بیان ہے، شاید وہ کراچی والوں پر بالخصوص اور پورے ملک کے عوام پر بالعموم اپلائی کیا جا رہا ہے کہ غلام قوموں کو اتنا ذلیل کرو کہ وہ صرف زندہ رہنے کو ترقی سمجھے. تو اگر آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں لگے کہ جیسے ہم ترقی یافتہ ہیں. یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. جی بجٹ پیش کیا، شیڈو بجٹ میں ہم نے ساری چیزیں دی ہیں، شیڈو بجٹ پیش کیا ہم نے. ہاں ہوئی ہے.